السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الى آخر الآيات۔ وقال عز من قائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم۔ رواه البخاری ومسلم۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس میں اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، صحت دی، عافیت سے نوازا، اور ہم اس مہینے کی بہت ساری عبادات سے جو فرض اور فرض کے علاوہ نوافل کی حیثیت سے، سنت اور مستحبات کی حیثیت سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان تمام عبادتوں کی انجام دہی کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی بقیہ راتوں سے، اس کے دن کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ، اس کے شب و روز کے لمحات اس وقت تک ہم سے رخصت نہ کرے جب تک کہ ہماری اور آپ کی بخشش نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد نہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، خاص طور پر ہم ان میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری عبادات، نفل نمازیں، تلاوت قرآن کریم، اسی طرح سے تسبیحات، اذکار وغیرہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور اگر یہ قابل قبول نہ ہو، قبولیت کے قابل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قابل قبول بنا کر قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اس کا نیک صلہ اور بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان راتوں میں یہ ایک سبق اور پیغام ہے کہ یہ راتیں نفلی عبادات کے لیے ہیں، اور نفلی عبادات سے ہماری اور آپ کی جو فرض عبادات ہیں اس میں ہونے والی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں جو ہیں ان کی تلافی ہوتی ہے، بھرپائی ہوتی ہے خصوصیت کے ساتھ۔ اسی طرح سے نفل جو عبادات ہیں، ان عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرتا ہے، ہمیں اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ رمضان کے جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان میں چونکہ قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی فضیلت کا حاصل کرنا ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہم جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، پوری رات اگر کوئی جاگتا ہے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ پوری رات جاگنے کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی رات بھر کی بات ہے، اس سے مراد رات کا زیادہ تر حصہ ہے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری رات جاگا ہو، ایسا معمول آپ کا نہیں رہا ہے۔ بہرحال لیکن ہمیں کوشش کر لینی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے عبادت کر کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ اس میں ایک پیغام مجھے اپنی ذات کو اور آپ تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، ایسے ہی عزیزوں کو دینا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہمیں ملا اور ہم نے اس مہینے میں عبادت کی، کر رہے ہیں۔ جو چند گنتی کے دن باقی بچے ہیں، ان میں بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کریں گے،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا سامان کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک پیغام یہ ہے کہ رمضان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک سبق دے کر کے جا رہا ہے۔ یہ رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن بندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غلامی کا، محتاجگی کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ عبادت کے کام کرتے رہنا، یہ ایک سبق ہے جو رمضان ہمیں دے کر کے جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک مہینے رمضان کے اس مہینے میں کس طرح سے فرائض تو فرائض ہیں، فرض نماز تو ہمیشہ ہی پڑھنا ہے، روزہ تو اس کا رکھنا ہی ہے سوائے اس کے کہ جن کو عذر ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو قیام اللیل کرنا، گھنٹوں کھڑے ہو کر کے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، ایسی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو معتکف ہیں، بہنیں بھی معتکف ہو سکتی ہیں، ان کے لیے انتظام ہوگا تو بہرحال یہ ساری عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ قدر کی راتوں میں، طاق راتوں میں یہ خاص طور پر جاگ کر کے عبادت کرنا، یہ ساری عبادتیں اکٹھا ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک پیغام ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے بہار کے موسم عطا فرما کر ہمیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اور یہ اس بات کا سبق ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک موقع پر زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا لیں تو پھر اس مہینے کی ختم ہو جانے کے بعد پھر اپنی پہلی روش پر لوٹ آئیں۔ ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، کسی خاص سیزن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا انٹروڈکشن یا اپنی بندگی کا تعارف رکھیں، نہیں، بلکہ ہم کسی موسم کی تعین کے بغیر، کسی وقت اور زمانے کی قید کے بغیر ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، عباد ہیں، اللہ کے بندے، اور ہمیشہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، ہمارا منتظم ہے، ہمارا مدبر ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ رمضان کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہماری نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ختم ہو جائے، نفل نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، نفل روزوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، یا قرآن کریم کی تلاوت ہم بند کر کے اسے ہم سجا کر کے کہیں رکھ دیں، ایسا نہ ہونے پائے۔ ہماری ذمہ داری ہے جب ایک مہینہ پورے طور پر ایک تربیت کا موسم ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو ہم اس سے ایک سبق لے کر کے جائیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، ہمیشہ سب کے سب بندے ہیں، اور سارے کے سارے بندگان کو آخری دم تک، مرتے دم تک، جب تک اس کو طاقت ہے، جس طرح کی طاقت ہے، جس طرح کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بہرحال کرنی ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس سے کوئی مستثنا ہوتا تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہوتے، لیکن آپ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ آئیڈیل ہیں۔ آخری وقت میں اخیر کی جو 2-3 دن آپ کی زندگی کے ہیں میرے بھائیوں، آپ ذرا اس کو سیرت میں پڑھ کر کے دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی یہ سوچ اور یہ بندگی کا جذبہ کس طرح سے کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار آتا اور آپ پر غشی بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا چھینٹا مارا جاتا اور آپ کو ہوش آتا تو آپ ایک ہی سوال کرتے، اصل الناس، بتاؤ یہ کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگ بتاتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے چلیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ امامت فرمائے اور آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی ہی بات ہوتی اور اس کے بعد پھر آپ کو غشی طاری ہو جاتی اور آپ پھر ایک لمحے کے لیے پھر آپ کا ہوش ختم ہو جاتا، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ بیان کرتی ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 2 3 4 مرتبہ تک پیش آیا، اور جب آپ کو پانی کا چھینٹا مارا جاتا، آپ کو ہوش آتا تو آپ ایک ہی سوال کرتے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ سوچئے، اور یہی معاملہ چلتا رہا، بالآخر آپ کا وہ مرض جو تھا وہ مرض الموت تھا، اس بیماری سے آپ کو شفا نہیں ملی، وہ آپ کی موت تک چلی گئی اور پھر آپ وفات پا گئے، رفیق اعلیٰ سے آپ کی ملاقات ہو گئی، رب ذوالجلال سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندگی کا جو نمونہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے وہ اس بات کا پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں آخری دم تک اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیشہ عبادت کرنی ہے۔ ہم رمضان کی مسلمان تو نہیں ہیں، ہم شعبان کی مسلمان تو نہیں ہیں، ہم شوال کی مسلمان تو نہیں ہیں، یا کسی خاص موسم، کسی مہینے، ہفتے، سال کے ایام کے مسلمان نہیں، ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے۔
جب سے ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تبھی سے ہم نے یہ اعتراف کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، اس بات کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا ہے کہ اب جب تک جسم میں جان رہے گی اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بندگی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، آپ کا ایک ایک طریقہ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تیری عبادت کریں گے۔ اور یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے دو لفظوں میں۔ کوئی اگر کہے کہ آپ اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، جس کا آپ فالوور ہیں، آپ دو لفظوں میں اس کا انٹروڈکشن کرا دیجئے کہ اسلام کیا ہے، دو لفظوں میں، تو آپ صرف کیا کہیں گے؟ اسلام نام اللہ کی عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام ہے۔ اس کے سوا اس میں ساری چیزیں شامل ہیں میرے بھائیوں۔ تو خلاصے کلام کیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تربیت دے رہا ہے کہ جو مسلمان گھنٹوں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے قیام میں کھڑا ہو سکتا ہے، رمضان میں 1 قرآن 2 قرآن ختم کر سکتا ہے، نہ جانے کتنی تسبیحات کر سکتا ہے، نہ جانے کتنا استغفار کر سکتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی پابندی کرے اور ایسے ہی نفل کا بھی کوشش کرے، اہتمام کرے، قرآن سے رشتہ نہ ٹوٹے، اللہ سے مغفرت مانگنے کا رشتہ نہ ٹوٹے، یہ عبادت کا سلسلہ چلتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے بندگی کا اعلان کر دیا۔ ہم نے اعلان کیا جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن ہم جب روح کی حالت میں تھے، ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی، ہمارا وجود نہیں ہوا تھا، اس وقت عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، اے بندو بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب لوگوں نے کہا ہے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہو کہ نہ معلوم، اللہ بتا رہا ہے کہ تم نے کہا ہے۔ قالوا بلا، ہم نے کہا ہے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمیشہ تیرے رب، تجھے ہم رب تسلیم کریں گے، اور جب رب مانتے ہیں تو ساری بندگی کا کام تیرے لیے کریں گے، ہمیشہ کریں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ، یہ دشمنان اسلام آپ کو جو تانے دیتے ہیں، آپ کو جو برا بھلا بولتے ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کچھ تانا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ان باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کے سینہ، آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کا مقام امت میں سب سے اونچا ہے، امت کے آپ نبی ہیں، ساری انسانیت میں، ساری مخلوقات میں، ساری کائنات میں آپ کا مقام میرے بھائی سب سے اونچا ہے، آپ آئیڈیل ہیں۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، اس کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، یعنی سجدہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا، نبی کی سنت کا انداز ہے کہ کبھی کل بول کر کے جز مراد لیا جاتا ہے اور کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، کہیں رکوع بول کر کے پوری نماز مراد لے لیا جاتا ہے، کہیں سجدہ بول کر کے پوری نماز مراد لے لیا جاتا ہے، کہیں قیام بول کر کے پوری نماز کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے، کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین، آیت کریمہ یقین کسے کہتے ہیں؟ آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو سارے صحابہ تابعین کی تفسیر یقین کے معنی موت کے ہیں۔ موت کو یقین کا نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ موت یقینی ہے، اتنی یقینی چیز ہے، دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا تو موت کا انکار کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکار کیسے کرے گا؟ اپنی ماں کو دفنایا ہوگا، اپنے باپ کو دفنایا ہوگا، کسی قریبی کو دفنایا ہوگا، جناب صبح شام موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو اتنا یقینی چیز ہے موت کہ اس کا نام بھی کیا ہے؟
यकीन है। मुशरिकीन मक्का या मुशरिकीन क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने होंगे और जब मुहासबा होगा, पूछताछ होगी, तो क्या कहेंगे? वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन हत्ता अतानल यकीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, बकवास करने वालों के साथ बकवास करते थे, और लोगों को मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, और हम गपशप करने वालों के साथ गपशप करते थे। हत्ता अतानल यकीन, यही हमारा तरीका चल रहा था कि यहां तक कि हमारे पास यकीन आ गया, यानी हमारे पास मौत आ गई। इसी हालत में थे, हमारी मौत आ गई और अल्लाह तो तेरे सामने हाजिर है। तो ये बहुत वाज़ेह सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कहां तक करना है? आखिरी दम तक करना है। रमजानी मुसलमान नहीं, शाबानी मुसलमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे हैं। हमेशा अल्लाह की बंदगी, हमेशा अल्लाह ताला की इबादत का हम सबूत अपने अमल से पेश करते रहेंगे, ताकि हमेशा अल्लाह की निगहदाश्त में रहें, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के मुराक़बे में रहें, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिफाजत मिले। मेरे भाइयों, इसी बात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में बयान फरमाया है, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा यारिफका फिश्शिद्दा। आसानियों में अल्लाह तबारक व तआला से अपनी पहचान रखो, ताकि मुश्किलों में अल्लाह तबारक व तआला आपको पहचाने। जब तुम आसानी में अल्लाह को पहचानोगे तो मुश्किलों में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पहचानेगा, यानी क्या मतलब? तुम्हारी हिफाजत करेगा, मुश्किलों में अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। हम अब आज माहौल है, सारा माहौल है, सारी फिजा है, तो हम आ गए, लेकिन उसके बाद रमजान के बाद फिजा तो तब्दील हो जाती है, तो उसके बाद हम धीरे धीरे नमाज से दूर हो जाएं, तिलावत से दूर हो जाएं। तो ये आमतौर पर हमारी और आपकी जिंदगी में कोताहियां पाई जाती हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम क्या करें? हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी हमेशा करें, मरते दम तक करें। अच्छा, होता क्यों है ऐसा? होता क्यों है और कैसे हम पाबंदी कर सकते हैं? रमजानों में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए किस फराइज तो फराइज है, नवाफिल का भी एहतमाम हम कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, तस्बीहात भी कर रहे हैं, बहुत देर देर तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन रमजान के बाद ये जज्बा कम सर्द पड़ जाता है। क्या करें कि हम, मेरे भाइयों, रमजान के बाद भी अल्लाह ताला की बंदगी हो सके, इबादत की पाबंदी हो, इताअत के कामों की पाबंदी हो, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के कामों का से लगाव रमजान के बाद भी कायम रहे। क्या करें तो हमें, मेरे भाइयों, ये चीज मिल सकती है। इसकी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बातें हैं, और चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए बहुत लंबी बात भी आपके सामने नहीं करनी है, चंद मिनट और बात करके बात खत्म करना है। देखें, बहुत बुनियादी चीज है, मैं हूं, आप हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, कोई भी हो, अब इंसान है, इंसान होने के नाते हम बहरहाल कमजोर हैं, बशर कमजोर है, इंसान कमजोर है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। और मेरे भाइयों, गलती करना, कोताही करना, शैतान के वसवसे में आ जाना, मादे के वसवसे में आ जाना, दुनिया के बहकावे में आ जाना, रंगीनियों में बहक जाना वगैरह, ये हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमजोर हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का हमेशा सबूत पेश करें। रमजान के बाद भी हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। रमजान खत्म होगा, इस्लाम खत्म नहीं होगा। रमजान खत्म होगा, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत बाकी रहेगी और हम उसके बंदे हैं, हमारी बंदगी बाकी रहेगी, रमजान ही जाएगा। मेरे भाई, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। और ये जो बुनियादी चीज है, ये समझने की वजह है कि आखिर हम क्या करें कि रमजान के बाद भी इबादत की पाबंदी हम कर पाएं। उसके लिए चंद उसूलों को हमें याद रखना है। मैं सिर्फ चंद उसूलों को गिनवाना चाहता हूं, बिल्कुल सरसरी तौर पर, एक मिनट, दो मिनट के अंदर अंदर, ताकि वो बातें मेरे लिए भी नफा बख्श हों और आप तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी नफा बख्श हों। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अल्लाह के कलाम की आयात को, नबी की सुन्नतों को, उम्मत के सलफ की सीरत को अपने पल्ले बांधें। ये हमारी जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, ज़ाहिर की साहबी रसूल रहे होंगे, नाम का जिक्र नहीं, रजुल, एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, कोई खास बात की ताकीद कर दीजिए जिसका मैं हमेशा एहतिमाम करता रहूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी से भी ये रिवायत नाम के साथ आई हुई है, लेकिन ये दूसरी रिवायत है, इसके अंदर ये बात आई कि एक आदमी आया, उसने कहा कि आप मुझे वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया, आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम,
اور پھر اس عقیدے پر، اس کے تقاضوں پر ڈٹے رہو. یہ طریقہ بہت بنیادی ہے. ہمیں میرے بھائیوں فرض تو ادا کرنا ہے، فرض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی طرح سے لاکھ کوشش کرو کہ کوتاہی نہ ہونے پائے فرض میں. فرض کے علاوہ جو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہے، اس کی کوشش کریں کہ تھوڑے کا اہتمام کریں لیکن ریگولر کا اہتمام کریں. ہم ڈیلی 5 صفحے 10 صفحے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں، 1 صفحے کا معمول بناؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام 1 صفحہ ہی پڑھو ڈیلی. 1 صفحہ بھی نہیں ہو سکتا، آدھے صفحے کی تلاوت کا معمول بناؤ لیکن پڑھو، آدھا صفحہ ریگولر پڑھو. اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ کبھی بیٹھے اور پورے قرآن کی تلاوت کر جائے. 5 گھنٹے 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بعد چھوڑ دے تو 2 مہینے تلاوت ہی نہ کرے، 4 مہینے تلاوت نہ کرے، 6 مہینے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عمل کنٹینیو کرنا پسند ہے، تھوڑا صحیح کوئی بات نہیں ہے لیکن مسلسل ہونا چاہیے. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ مسلسل کیا جائے. کوئی عمل مسلسل کیا جائے، وان قل، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. کان عملہ دیمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا معمول تھا وہ مسلسل والا معمول تھا، کنٹینیو ہمیشہ پڑھنے والا معمول تھا. آپ جو کام شروع کرتے گرچہ تھوڑا ہی کریں لیکن آپ ہمیشہ کرتے، ڈیلی کرتے. یہ چیز ہونی چاہیے. ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، ہے نا، 2 ہی پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک معمول بناؤ کہ پڑھیں. یہ ہونا، یہ نہیں ہے کہ کبھی بیٹھے تو 10 رکعت پڑھ گئے اور کبھی اس کے بعد چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اچھا، ہم کیسے اس کی پابندی کر سکتے ہیں رمضان کے بعد؟ دیکھیں، ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عزم اور حوصلہ عطا فرمایا ہے. ہم اپنے دنیوی کام میں جب کسی چیز کو ٹھان لیتے ہیں، کسی چیز کا پکا عزم کر لیتے ہیں تو وہ کام ہم ٹائم پر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ کبھی مقدر ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہم پلان کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں ہمت سے اور اس کے لیے پورا اسباب کا انتظام کرتے ہیں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم عزم کر لیں گے کہ ہماری نمازیں جیسے فرض نمازیں جیسے رمضان میں نہیں چھوٹتی ہیں، پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسے کچھ بھی ہو جائے رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے. ہماری فجر کی نماز نہیں چھوٹتی رمضان میں، ہم اٹھتے ہیں پابندی سے، سحری کرتے ہیں اور سحری کے بعد پھر اس کے بعد ہم نماز فجر میں حاضر ہو جاتے ہیں. رمضان کے بعد ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں چھوٹ جاتی؟ کیوں ہم سو جاتے ہیں؟ کیوں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس عزم کی کمی ہے. وہ عزم کر کے دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہماری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی. طے کر کے دیکھیں ہم، اللہ کے فضل و کرم سے بندہ طے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی اور انسان نماز کا پابند رہے گا. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ یہ ڈیلی کا سلسلہ چل رہا ہے اور شوال کا چاند ہوتے ہی وہ عید کے رات والی فجر کی نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ڈیلی پڑھ رہے ہیں لیکن شوال کی پہلی تاریخ والی جو فجر کی نماز ہے وہ چھوڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان چلا گیا. افسوس ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ آخر مسلمان تو مسلمان ہی، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بندگی اس کی ہماری قائم ہے. ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ بندگی کا رشتہ ہے. وہ ہمارا رب ہے، معبود حقیقی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. یہ رشتہ بندگی کا ہمیشہ قائم رہے گا. ہمیں اس کا ثبوت دینا ہے کہ واقعی اللہ کے بندے ہیں. رمضان میں بھی بندے تھے، شوال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے تیرے حکم پر چل رہے ہیں، تیری شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تیرے نبی کے بھیجے ہوئے، تیرے نبی نے، تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو قرآن اور سنت بھیجا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. اس کا ثبوت دینا ضروری. تو آخر کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ عزم کی کمی ہوتی ہے. عزم کر کے دیکھو. ہم جب عزم کرتے ہیں تو رات میں 2 بجے کی فلائٹ نہیں چھوڑنے دیتے، نہیں چھوڑتے. ہم 3 بجے 4 بجے رات کے ٹرین نہیں چھوڑتے، کتنی مشکل ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ایسے ہم نہیں چھوڑتے بھائی، پکڑ لیتے ہیں اسے کیونکہ ہم نے طے کیا ہوتا ہے. عزم کرتے ہیں، اس کے اسباب مہیا کرتے ہیں، الارم کا انتظام کرتے ہیں، انفارم کرنے کے لیے لوگوں کو متعین کرتے ہیں کہ ہماری فلائٹ ہے اتنے بجے، میں نہیں چھوڑنا، میں پہنچنا ہے. میرے بھائیوں، کیا عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے طے کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہماری نماز بھی چھوٹ نہیں چاہیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ 4 رکعت کی نماز، 4 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوئی 3 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوئی کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے. ایسی بندگی ہے میرے بھائی ہماری اور آپ کی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان کے ساتھ عمل پر عمل پر استقامت ضروری ہے، اس پر ڈٹے رہنا ضروری ہے. کسی موقع پر کوئی لاٹری کی طرح سے ہم بہت بڑا کام کر ڈالیں اور پھر فراموش کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ انداز بندگی کا نہیں ہے، یہ انداز غلامی کا نہیں ہے، یہ انداز نفس پرستی کا ہے، مرضی کا. جو جی چاہا ہم نے کیا اور جو جی نہیں چاہا ہم نے نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت مذمت فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ نفس کے پیچھے چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنی مرضی کے پیچھے چلے، جو اس کو اچھا لگے جب اچھا لگے کرے، اور جو اسے نہ پسند آئے نہ جمے تو اپنی مرضی کے مطابق چھوڑ دے اسے. تو ایک چیز کیا ہے؟ ہمیں عزم اور حوصلہ پیدا کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما، اور والعزیمت علی الرشد نیکی کے کام پر عزم اور پکا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی دعا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. میرے بھائیو یہ طریقہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں جس آدمی کی زندگی میں نیکی کا عزم پیدا ہو جائے اور اس پر وہ ڈٹ جائے پھر اس کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. فلاح و کامرانی اس کا مقدر ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیو. اور طے کر کے دیکھو، اگر آپ نے طے کیا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جیسے رمضان میں پابندی ہوتی ہے، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگی. تو یہ ہماری ذمہ داری. دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش کرنی ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. جب ہمارا لگاؤ اس سے بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا تقویٰ اور اس کی جنت کی لالچ اور اس کے جہنم، اس کے عذاب سے کی گرفت اور ڈر سے میرے بھائیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے قریب ہوں گے. یہ قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن بالکل سیدھے اور ٹھوس راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اپنا رشتہ مضبوط کر کے دیکھو، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والی سب سے بڑی کتاب ہے. ہدایت کا سرچشمہ ہے، گمراہی سے، ضلالت سے، ہلاکت سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ. اس لیے ہمارا تعلق قرآن کریم سے گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. بکر صدیق کا، عمر بن خطاب کا، عثمان غنی، علی اور خواتین میرے بھائی امہات المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں. اما عائشہ کا، ام سلمہ کا، حضرت زینب ام المساکین کا، زینب بنت جہش کی سیرت کا مطالعہ کریں. اندازہ لگے گا کہ کس طرح سے عبادت کیا کرتی تھی. میرے بھائی یہی زینب رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات خواتین کے حوالے سے بھی ہو جائے نام کے ساتھ وضاحت کے ساتھ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد نبوی کے اندر 2 ستونوں کے بیچ میں ایک رسی انہوں نے باندھ رکھی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، مسلم کی روایت ہے. 2 ستونوں کے درمیان ساریتین حبل ممدود بین ساریتین، 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد کے اندر، جب اس حصے میں پہنچے جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی تو آپ کو رسی نظر آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا لمن ھذا، یہ رسی کیسی؟ ما ھذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی ھذا حبل لزینب، یہ رسی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام المومنین کی، زوجات کی. اللہ کے نبی نے فرمایا رسی کس کام کے لیے؟ کہا وہ رات کو دیر دیر تک کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی ہیں. فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، جب کھڑے کھڑے تھک جاتی ہیں تو اسی رسی پر ٹیک لگا لیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خلو، نہیں اتنا مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رسی کو کھول دو اور زینب سے کہہ دو جب تک ہمت رہے تب تک اللہ کے لیے نماز پڑھے، اور جب تھک جائیں تو بیٹھ جائیں. نماز پڑھنے کی ضرورت، نفل کی بات چل رہی، ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں امہات المومنین کو روکنا پڑتا تھا اتنی نمازوں کی، اتنی عبادت کی پابندی، رسی باندھ کر کے اگر ہمت ہار جاؤں گی تو اسی رسی پر ٹیک لگا لوں گی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑ رہا، رسی کھول دو. اتنی مشقت کرنے کے لیے کس نے کہا؟
یہ حالت تھی سیرت. ہم جب اس کو پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں عبادت کا حوصلہ پیدا ہوگا, بھائیوں کے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا, بہنوں کے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں ہمت جٹا سکیں گے, کیونکہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے. تو اسلاف کی سیرت کا مطالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھیں. اللہ کے نبی کی زندگی, آپ کی عبادت اور ریاضت, آپ کی شب بیداری, آپ کی قرآن کی تلاوت, آپ کی تسبیحات, آپ کی اذکار, آپ کا استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ وتوبوا الیہ, اے اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو, اللہ سے توبہ کرو. فإنی اتوب الی اللہ واستغفرہ فی اليوم 100 مرہ, کیونکہ میں دن بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. کون سا گناہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے کہ نہیں معاف تھے, لیکن آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ اس کے باوجود اتنا استغفار کیا کرتے. اس میں ہمارے لیے اسوہ ہے, سمپل ہے, ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ایسے ہی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں. ایک اور چیز ہے کہ ہم اکثر و بیشتر موت کو یاد کرنے کی کوشش کریں. جب بھی عبادت میں دل نہ لگے, سستی آئے, کاہلی آئے, شیطان وسوسے ڈالے, ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ, دل نہیں چاہتا, ایسی وقت میں موت کو یاد کرو, کیونکہ موت کو یاد کرنے سے دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی لذتیں, دنیا کی آرائش زیبائش, اس سے جو لگاؤ بہت زیادہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے, موت کی یاد اس تعلق کو کٹ کر دیتی ہے اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے. کیونکہ یاد دلاتی ہے نا کہ موت آنے والی, یہ سب تو یہی رہ جائے گا بندے, یہ سب ذریعہ ہے, یہ سب ہدف نہیں ہے, یہ سب ٹارگٹ نہیں ہے. دنیا وسیلہ, دنیا ٹارگٹ نہیں ہے میرے بھائی. ہم ایک ذریعہ, اس کو استعمال کریں, جئیں رہیں کھائیں پیئیں. جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کی ہوئی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہرحال یہ چند باتیں تھیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہمیں بھی آگے بھی ایک درس میں جانا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے عبرت اور نصیحت کی توفیق عطا فرمائے. تمام بھائیوں کو, تمام بہنوں کو, عزیزوں کو, جوانوں کو, سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی آیتوں سے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, سیرت سے, اور امت کے اسلاف کی سیرت سے, ان کی زندگی سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بھر عبادت کرنی ہے, عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت تک. آخری ایک بات دو جملوں میں یہ کہنا ہے کہ صوفیوں نے اس آیت کریمہ کا غلط معنی نکال لیا. صوفی حضرات, صوفیوں نے کیا معنی نکالا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یقین کا معنی ان لوگوں نے صوفیت کے اندر ایک مقام بنا رکھا ہے. اتنی عبادت کریں گے تو اس مقام پر پہنچیں گے, اتنی ریاضت کریں گے تو اتنے مقام پر پہنچیں گے, اتنی تسبیحات کریں گے اس مقام پر پہنچیں گے. تو کہا ایک مقام کا نام ہے یقین. جب عبادت کرتے کرتے آدمی یقین کے درجے تک پہنچ جائے تو اب اس کے بعد اس کو عبادت کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, اب اس کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے بہت سارے صوفیاء کو, بہت سارے باباؤں کو, بزرگوں کو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی کٹیا سے نکلتے نہیں, کبھی اپنی جھگیوں سے نہیں نکلتے, اپنے کمرے سے نہیں نکلتے, وہ کبھی مسجد میں نہیں آتے, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. آخر ان کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ جو جتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے وہ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی اور عبادت گزار ہونا چاہیے. نماز با جماعت نہیں پڑھتا ہے اور اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو جلا دینے کا حکم دیا, یعنی یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو جلا دوں, میں ان کے سمیت جلا دوں, اندر وہ رہے جو نماز چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی گھروں کو آگ لگا دوں. اتنی خطرناک بات اللہ کے نبی نے فرمائی, تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک صوفیوں کا ایک انحراف ہے, ضلالت ہے, جہالت ہے ان کی, کہ انہوں نے ماحول بنا رکھا ہے کہ یقین کا ایک درجہ ہے, اس درجے تک جو پہنچ جائے اس کو نماز روزہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گمراہی ہے, ضلالت ہے. اگر یہ درجہ, اس درجے کی کوئی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ آپ نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ کبھی آپ نے کہا ہے کہ میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہوں اور مجھے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں؟ آپ مرتے دم تک, موت تک, آخری دم تک اللہ کے نبی نماز کی فکر کرتے رہے. آپ کو کاندھا دے کر کے لوگوں نے ٹکا کر کے مسجد میں حاضر کیا ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے, پڑھائی ہے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہرحال یہ گمراہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی موسم کی، کسی مہینے کی، کسی ہفتے کی قید کے بغیر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی موت آئے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو کہ موت آ رہی ہے، میں بے عمل ہوں، بد عمل ہوں، عبادت نہیں، نماز نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اللہ مر جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، یہ نوبت نہ آئے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو. اینی ٹائم موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس رمضان کے مہینے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.